Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Samad, Computer Science, Class 7, Lecture number 1. Today we shall discuss about entrepreneurship in digital age, effects of innovation on entrepreneurial mindset, design thinking, uses of design thinking. First of all, we discuss about the effects of innovation on entrepreneurial mindset کہ innovation کے کاروباری ذہنیت پر کیا اثرات ہیں. انوویشن بولتے ہیں جدت کو، مطلب جو جدید سوچ ہے تو اس کے کاروباری ذہانت پر کیا اثرات ہوتے ہیں. انوویشن چینجز ایوری تھنگ. انوویشن ہر چیز کو بدل دیتی ہے، مطلب بہتری لاتی ہے. بٹ ان کیس آف انٹرپرینیورشپ، لیکن انٹرپرینیورشپ کے کیس میں اٹ چینجز دا ہول وے آف تھنکنگ. سوچ کے سارے انداز کو، سارے طریقہ کار کو چینج کر دیتی ہے. اب انٹرپرینیورشپ پہلے تو کیا ہے؟ انٹرپرینیورشپ ہم کہتے ہیں کسی کاروبار کے چلانے کے طریقہ کار کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ دا ایکٹیویٹی آف سیٹنگ اپ اے بزنس، کہ وہ سرگرمی جس میں ہم کسی کاروبار کو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ انوویشن کے کیا فوائد ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ریڈیوسڈ، اس نے کم کر دیا ہے، اور ان سم کیسز کچھ معاملات میں ٹوٹلی ایریڈیکیٹس دا نیڈ آف فزیکل اسپیس، کہ فزیکل اسپیس کو اس نے کم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. جیسے الگ سے ہم نے لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے فزیکلی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ نہیں. مطلب انسان کہیں پر بھی بیٹھ کر لوجیکلی، مطلب جہاں کہیں پر بھی آن لائن بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایوری ون کین ورک فرام دیئر لوکیشن ان ورلڈ وائڈ، کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، نہ کہ ایک جگہ پہ سب نے اکٹھا ہو کے پروفیشنلز نے کام کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ کیا ہے. ڈیزائن تھنکنگ بیسیکلی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم انسان کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو بناتے ہیں. تو ڈیزائن تھنکنگ یہ ہیلپ کرتی ہے کہ انسان کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کے مطابق چیزیں بن سکیں، تاکہ ان کے پوری طرح سے کام آ سکیں. مثال کے طور پر فرض کیا میں نے ایک فلٹریشن پلانٹ بنا دیا، لیکن میں نے پوچھا نہیں کہ کس جگہ پہ اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا یا کرنا ہے. تو وہ کچھ لوگ اس سے فرض کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، دور کے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو اس کے لیے پھر یہ ان کی ڈیزائر کے مطابق کام نہیں ہو سکا. تو ڈیزائن تھنکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اور جن سے وہ پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں، تو یہ ڈیزائن تھنکنگ اس کے لیے معاون ہے. ڈیزائن تھنکنگ سے کوئی بھی کاروبار ہو تقریباً نیئر اباؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں 60% وہ گروتھ کرے گا ٹریڈیشنل بزنس سے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمالات کے، یوزز آف ڈیزائن تھنکنگ کے اس کے استعمالات کیا ہیں. تو اس میں ہم چاندے کی بات کرتے ہیں، جس میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو وہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہے. تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یوزڈ ان کریٹنگ یوزر فرینڈلی پروڈکٹ، مطلب جو انسان استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پسندیدہ ہی چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سروس ڈیزائن. سروس ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ یا جو چیز بنائی ہے وہ اس آدمی تک یا وہاں تک ایزیلی پہنچ جاتی ہے. تو اس میں یوزڈ ان سروس ڈیلیوری آف پروڈکٹ، کہ اس پروڈکٹ کی یا اس چیز کی ڈیلیوری میں یہ مستفید یا فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں. تو اس میں ڈیزائن تھنکنگ کا کیا عمل دخل ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈیزائن تھنکنگ جو ہے یوزڈ ان ایجوکیشنل سکلز، یہ تعلیمی مہارات میں کام آتی، کریٹیوٹی امنگ اسٹوڈنٹس، اور طلباء کے درمیان کریٹیوٹی تخیلات کو بھی بڑھانے میں معاون ہو سکتی ہے.